أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ دیکھو انما یرید الشیطان، شیطان تو تم سے یہ چاہتا ہے، یہ بھی نہیں یہی چاہتا ہے۔ انما بس یرید الشیطان، شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ ان یوقع کیا کرے، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوہ، ایک تو وہ ڈال دے عداوت، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی ڈال دے، والبغضاء، اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیر ڈال دے، یہ دشمنی اور دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے، فی جو ہے نا یہاں با کے معنی میں ہے، فی کا مطلب اس سبب سے، الخمر شراب کی وجہ سے، والمیسر اور جوئے کی وجہ سے، یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کبھی بھی ایک جگہ پر نہ رہو، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس کی دشمنیاں بھی چلتی رہیں، ایک تو عداوت، دوسری چیز بغضاء، تیسری چیز وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ چاہتا ہے شیطان کہ تمہیں اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور چوتھی چیز نماز سے، ان چار چیزوں سے دو چیزیں کر دے اور دو چیزوں سے تمہیں روک دے، بس یہ دو چیزیں جو ہیں نا، شراب اور جوا، بس شیطان اس سے چاہتا ہے چار کام تم کرنے لگو، دو کام کرو، دو سے باز آ جاؤ، ایک تو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، دو کام، اور تیسرے تم رکو اللہ کے ذکر سے، اور چوتھے تم نماز سے رک جاؤ۔ یہ چار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دو افعال پر مرتب فرما دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چاروں گناہ اوپر اللہ نے ذکر کیے تھے، خمر، میسر، انصاب اور ازلام، اس اگلی آیت میں صرف دو ہی کیوں ذکر کیے ہیں، یہاں چار کیوں نہیں کر دیے؟ یہاں چار نہیں کیے، یہاں دو کر دیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ چار اس لیے اللہ تعالی نے بتائے پہلے کہ شدید نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ بت پرستی سے، شرک سے تو نفرت ہوتی ہے مسلمان کو، ہزاروں مل جائیں گے جو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لیکن شرک کبھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو پہلے بتا دیا کہ دیکھو یہ چاروں ہیں ایک درجے کی چیزیں گناہ کے اعتبار سے، یعنی خدا کی نفرت کے اعتبار سے، اگرچہ فقہا اس کے الگ الگ حکم بیان کیا کریں کہ ایک شرک ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے وراثت کے مسائل پہ فرق پڑ سکتا ہے، اور شراب پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ فقہی اعتبار مختلف ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہماری نظر میں چاروں ہی اتنے برے کام، اتنے گناہ کے کام، یہاں آ کے دو کا ذکر کیا نیچے، تاکہ ایک پہلی آیت سے اچھی طرح نفرت پیدا ہو جائے، اور دوسری آیت مسلمانوں کے لیے نازل کر دی کہ مطلب تم سے یہ توقع تو نہیں ہے کہ تم شرک اور کفر میں پڑ جاؤ گے، مگر یہ کام تم کر سکتے ہو، اس لیے دیکھو یہ بھی نہ کرنا، جیسے اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہو، جیسے اپنے آپ کو جوئے اور ان چیزوں سے بچاتے ہو، ایسے ہی ان چیزوں سے بھی بچانا۔ تو پہلی آیت میں مسلمانوں کو روکنا مقصود تھا، اس لیے اس کی شناعت اور برائی بہت زیادہ بیان کر دی کہ اب تو بس ایسے کام وہی کر سکتا ہے، دیکھو جو آدمی شرک اور کفر میں ہے نا، بس وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اتنی برائی بیان کر دی، اتنی نفرت دلائی کہ دیکھو یہ شراب، جوا، بس یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو ایسے مشرک کافر ہیں، تم کیوں کرنے لگے؟ اور دوسری آیت میں فرما دیا کہ اچھا اگر تم کرتے ہی ہو تو دیکھو شیطان اس سے چاہتا کیا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک تو عداوت پھیلے، دوسرے وہ چاہتا ہے کہ بغضاء، ایک دوسرے کے خلاف
تمہارے دلوں میں کینہ بیر رہے. جوا کھیلتے ہیں لوگ، ایک آدمی جیت گیا، اب باقیوں کو رہتا تو ہے دل میں کہ ہمارا مال لے گیا یار، کسی طرح اس کو نقصان پہنچانا چاہیے، کسی طرح مل جائے تو پٹائی اس کی کرتے. پیسے تو ہمارے تھے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اسی کے پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن شیطان اس چیز کو پھیلاتا ہے اور عداوتیں اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. اور یہ تو مشہور ہی ہے کہ جوئے میں تو آدمی ہر چیز پھر ہار آتا ہے، مکان لگا دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں، یہ سب چیزیں علیہ باللہ جو کرتوت ایسے کرتے ہیں، پھر دشمنیاں تو ایک دوسرے سے پھیلنی ہیں، حتیٰ کہ خاندانوں کی دشمنیاں بن جاتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ شراب اور جوا، اور دو کام اور ہیں جس سے شیطان چاہتا ہے بس تم یہ کرتے رہو کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے تمہیں روک دیتا ہے کہ تم اللہ کو یاد نہ کرو. اللہ تعالی کا ذکر، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. شراب پیتا رہتا ہے آدمی علیہ باللہ، اور اگر جوا بھی کھیلتا ہے تو حرام کا پیسہ وہ کھاتا رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے اس انسان کی طبیعت میں اللہ کی یاد نکلتی چلی جاتی ہے. یہ حرام کا پیسہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور پھر کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بس اللہ ہی معاف کرے. اس لیے فرمایا کہ خدا کا ذکر، خدا کی یاد، اس سے تمہیں یہ روکنا چاہتا ہے، بس اس کا مقصد یہی. اور خدا کے ذکر میں سب سے زیادہ ضروری چیز نماز تھی. وعن الصلاۃ، یہ چاہتا ہے تمہیں نماز سے روک. ظاہر ہے کہ جب آدمی نشے کا عادی ہو جائے گا تو اس نشے میں پھر یہ کرے گا ایسی حرکتیں کہ شراب پیتا رہے اور بے خود رہے. جب بے خودی کا طلبگار ہو جائے گا تو نماز کے اوقات نکل جائیں گے. برداشت نہیں کر سکتا دکھ کو، غم کو، صبر نہیں رہتا آدمی میں، شجاعت، بہادری نہیں رہتی. اور جو انسانوں جیسی، بہادروں جیسی کیفیات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. عارضی طور پر بس شراب پی لی، بڑی جرت پیدا ہو گئی، اور جب نشہ اترا تو پھر وہی غم پریشانی جس کی وجہ سے یہ پی رہا تھا. غالب نے کہا ہے نا، میں سے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے، میں سے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو وہ بے خودی چاہتا ہے کہ اسے ہوش نہ رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بے ہوشی کب تک چھائی رہے گی؟ اس کی نظر نماز ہو جائے گی، اس کی زد جا کر پڑے گی وقت پہ، اور وقت کے مطابق نماز وہ نہیں پڑھ سکے گا. اللہ نے فرمایا ہے شیطان بس یہی چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر اب باز آؤ گے؟ کیسی ڈانٹ ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ باز آؤ گے یا نہیں؟ ایسی ڈانٹ ہے. وہ کہتے ہیں حرام کا تو لفظ نہیں آیا کہیں قرآن میں. اللہ نے یہ جو کہا ہے، یہ استفہام، یہ پوچھنا، یہ حکم سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. کسی بچے کو کہنا کہ یہ نہ کرو، اور اسے کہنا تم باز آؤ گے یا نہیں، تو ایک ہے حکم کہ یہ کام نہ کرو، اور یہ اسے کہنا کہ باز آؤ گے یا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ سختی. مطلب یہ کہ باز نہیں آؤ گے تو اب اوپر سے مار بھی پڑے گی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ باز آؤ گے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دو. شراب، وہ چیزیں جو نشہ لائیں، تھوڑی ہیں بہت ہیں، سب حرام قرار دے دی گئی. اسی طرح جوا، اس کی جتنی بھی قسمیں اب جدید رائج ہو رہی ہیں، انہیں بھی حرام فرما دیا. اس لیے شیطان اس بہانے سے اللہ کی یاد سے روک دے گا اور نماز سے روک دے گا. اور جو آدمی نماز نہ پڑھے اور اللہ کو یاد نہ کرے وہ بندہ نہیں رہتا. یہ نماز بندگی ہے. نماز بندگی کی علامت ہے کہ آدمی اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. اور جب نہیں پڑھتا تو پھر وہ بندگی کی علامت اس انسان پر نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی نہیں اور یہ کسی کا بھی بندہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس انسان کی حفاظت کرے. تو بندگی اس نے ادا کر دی نا کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. کوئی بھی ادارہ،
کوئی بھی آدمی، کوئی بھی حکومت اپنی فوج رکھتی ہے تو نشان لگا دیتی ہے کہ یہ ہماری آرمی. گھوڑے ہوتے ہیں ان پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ فوج کے گھوڑے ہیں، یہ پولیس کے گھوڑے ہیں. کالج اپنا یونیفارم دے دیتا ہے کہ یہ یونیفارم اس کالج کا ہے، تو نشان لگا دیتے ہیں. ہاسپٹلز ہیں، یہاں تو خاص طور پہ امریکہ میں آپ دیکھیں تو 20 ادارے ہیں، چلے جائیں تو جو عملہ ہوتا ہے ممتاز، اس کا کوئی نہ کوئی لباس ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ یہاں کے عملے کے فرد ہیں. حتیٰ کہ پارٹیز ہوتی ہیں، 500,000 آدمیوں کو بلا لیا، اپنے پروڈکٹ کو دکھانا ہے، وہاں بے شمار نظر آئیں گے ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے. پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ ہیں جن لوگوں کا اس کمپنی سے تعلق ہے. ٹھیک ایسے ہی نماز کا بھی حال ہے کہ نماز بندگی ہے، علامت ہے کہ جب نماز کا وقت آیا اس نے اٹھ کے نماز پڑھ لی، پتہ چل گیا کہ اچھا اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندہ ہے. اور بندہ وہ جس میں بندگی کا اثر ہو. تو جب بندگی کا اثر قائم کرنا ہو تو پھر تو نماز پڑھے گا، پھر تو اللہ کو یاد کرے گا جس کا وہ حقیقی بندہ ہے. اور شراب پیے گا، جوا کھیلے گا تو ان چیزوں سے جاتا رہے گا. شراب براہ راست حرام، وہ اثر آئے گا. اور جوئے کا پیسہ تو اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ارے اعوذ باللہ کہ اس سے کپڑے خرید لے، اس سے گھر کا کرایہ دے دے اور ایسے کام کر لے تو یہ حرام کی چیزیں ساری ہوتی چلی جائیں گی اور یہ لوگوں کا حق بھی مارنے والا اس میں بن جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا ہے بڑے شدید الفاظ میں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر اب تم باز آؤ گے، یعنی چھوڑ دو ان چیزوں کو.